تو توصیف بھائی سب سے پہلے تو میں چاہوں گی وہ الفاظ جو آپ نے لفظ قاف دیا تھا، جی آپ نے بہت پیارا لفظ دیا قاف، اور کافی مشکل تھا وہ. جی آج کا جو ہمارا ہفتہ وار سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم حرف بولتے ہیں، یہ ہمارا وہ سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں گروپ میں ہم ڈالتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا جو لفظ تھا وہ تھا قاف. جی. اور قاف سے کافی احباب نے جو ہے وہ اشعار کہے. سب سے پہلے جو ہے بابر حمید صاحب جو ہیں، ان کا اپنا شعر ہے، یہ خود شاعر بھی ہیں. ان کا شعر ہے کہ قسمت میں لکھا تھا ہماری برباد ہونا، قسمت میں لکھا تھا ہماری برباد ہونا، ملنا ہمارا تھا اس سے محض ایک بہانہ. تو بہت اچھا شعر ہے ان کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا شعر جو ہے افضل معرفانی ہمارے بہت زیادہ ریگولر اپنا شعر بھی کہتے ہیں، اور یہ خود ان کا اپنا شعر ہے کہ قلم دوات کاغذ سب کچھ ہے، قلم دوات کاغذ سب کچھ ہے، پر ہم اپنی قسمتیں نہیں لکھ سکتے، پر اپنی قسمتیں ہم لکھ نہیں سکتے. بہت اچھا شعر ہے، زبردست. اور ایک میں نے جو ہے وہ پروین شاکر صاحبہ جو ہیں پاکستان کی بہت مشہور شاعرہ بھی تھیں اور CSS آفیسر بھی تھیں. جی. ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ قید میں گزرے گی جو عمر بڑے کام کی تھی، قید میں گزرے گی جو عمر بڑے کام کی تھی، پر میں کیا کرتی کہ زنجیر تیرے نام کی تھی. ہو زبردست زبردست. بہت خوبصورت شعر ہے ان کا. اور اگلا شعر ہے ذیشان ہاشم شانی جو ہیں علامہ اقبال صاحب کا، انہوں نے شعر جو ہے انہوں نے دیا ہے. اس میں کہ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجمن بھی نہیں. بہت خوبصورت. تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال میرے پسندیدہ شاعروں میں سے ایک ہیں کہ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں. بالکل بالکل. دیکھیں یعنی جو قوم ہے، جو کمیونٹی ہے، جو ہماری یونٹی ہے، وہ ہمارے اسلام سے ہے، ہمارا مذہب جو اسلام ہے اس سے ہے. اگر مذہب نہیں ہے ہمارے اندر، ہمارے اپنے اندر مذہب کے رولز ریگولیشن نہیں ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. جذب باہم یعنی جذب باہم یعنی کہ کمبائن باہم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے کمبائنڈ جذبے، جو فیلنگز ہیں یعنی کہ قوم کی اور ہماری مذہب کی، جب تک یہ نہیں ہوں گی تو جو نہیں محفل انجمن بھی نہیں، یعنی کہ وہ پھر کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا، پھر کوئی گیدرنگ نہیں ہے، کوئی گیدرنگ ہے ہی نہیں. جی کوئی محفل نہیں ہے. اچھا پھر آیا ہے لبنہ. سسٹر لبنہ نے لکھا ہے کہ قلم سے جو لکھنا شروع کیا اس نے کئی گھونگوں کو ایکچولی کئی جو گھونگے وہ ہوتے ہیں وہ جو بات نہیں کر سکتے، ایکچولی دے آر ڈم یو نو. جی اچھا، ایک تو ہوتے گونگے ڈیف اینڈ ڈم، ایک گھونگے جو ہوتے ہیں وہ جو سمندر کنارے سیپیاں پڑی ہوتی ہیں، ہاں جو بالکل بیکار سے ہمیں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں. they just lie down like a stone. تو انہوں نے یہ لبنہ نے یہ بات کہی کہ قلم سے جو لکھنا شروع کیا اس نے کئی گھونگوں کو زبان دے دی اس نے. یعنی اپنا شعر ان کا واہ واہ زبردست. بہت یعنی بڑی گہری بات کی انہوں نے کہ اس قدر یعنی اتنا زبردست انہوں نے لکھائی شروع کی کہ جو گھونگے جو کہ ایک بے حیثیت بے زبان سے پڑے رہتے ہیں، یوز لیس ہے ہمارے لیے، کوئی بے وقت کہہ لیں. جی بے وقت. اقبال لودھی کا شعر پڑھیے گا. اقبال لودھی صاحب جو ہیں یہ تو ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ممبر بھی ہیں اور اچھے شعر بھی کہتے ہیں، اور خود اس کو ترنم میں بھی پڑھتے ہیں. تو انہوں نے شعر دیا ہے اقبال لودھی صاحب نے کہ قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں. واہ زبردست. قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں، پر اس ظالم کو ترس نہ آیا ہماری حالت پر. واہ واہ بہت خوبصورت شعر ہے اقبال بھائی آپ کا. اور آگے والا میں پڑھوں گی بھائی. جی بالکل. عارفین غازی کا ہے، یہ مجھے بڑا پسند ہے. اور کیا کہتے ہیں بہت خوبصورت. اور اس میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ایک مصرع یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. لیکن اس کا جو پہلا مصرع ہے، حالانکہ خود انہوں نے کہا کہ ان کو بھی پہلے مصرے ابھی ان کو پتہ چلا کہ قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو. قیس کون تھا؟
قیس ایک وہ تھے مجنو جو تھے قیس تھے، تو وہ لیلا کے عشق میں جنگل میں چلے گئے. صحیح. اب وہ جنگل میں چلے گا، وہ وہاں جا کے وہ جنونی حیثیت یعنی کیفیت ہو گئی ان کی. صحیح. تو دیوانے ہو گئے، جسے کہتے ہیں نا دیوانے ہو گئے. تو وہ کہہ رہے ہیں قیس جنگل میں اکیلا ہے، مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. بہت زبردست شعر ہے. اور فن غازی آپ کا یہ بہترین شعر ہے. اور یہ ہم جب کہتے ہیں کہ جب ٹو پیپل alike you know just sit together and they communicate or they just wanted to be together. تو جب دو دیوانے ملیں گے، انہوں نے اپنے آپ کو ہی کہا کہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. اچھا، یہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں اس مصرے کو، بہت سے لوگوں کو پہلا پتہ ہی نہیں ہے. ہاں نہیں، جب میں پڑھ رہی تھی، جب ایجوکیشن اس پہ تھی، تب تو یہ بات صحیح تھی. لیکن اس کے بعد یقین کریں کہ بھول گئے کہ قیس جنگل میں اکیلا ہے، مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو. اچھا، اس کے بعد ایم علی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ قبر افضل سید اچھا یہ لکھ رہے ہیں کہ قبر میں آ کے یہ ہوا احساس. قبر میں آ کے یہ ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں. ہاں، یہ ڈرا رہے ہیں افضل سید. میرا گھر تو عذاب خانہ تھا. نہیں، ایسا نہیں تھا. مجھے تو جہاں قبر کی بات ہوئی، ہو سکتا ہے محشر آفریدی جو ہیں وہ یہ صاحب جو جن حالات سے گزر رہے ہوں گے اس وقت، جو انہوں نے یہ شعر کہا ہوگا. جی بالکل، کہ قبر میں آ کے یہ ہوا احساس، میرا گھر تو عذاب خانہ تھا. اللہ اکبر. لوگ کتنی پریشانیوں سے اور کتنی تکلیفوں سے، مفلسی اور تنگیوں میں. اچھا، یہ آصف عاشی صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک شعر دیا ہے کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. واہ واہ. اب ذرا آپ اس کو ایکسپلین کر دیں. مطلب یہ کہ کہہ رہے ہیں آپ، اس میں دستار جو ہے وہ لازمی بات ہے، ٹربائن جو ہم پہنتے ہیں، امامہ یا پگڑی جس کو ہم کہتے ہیں. اور پگڑی ہمارے یہاں ایشین جو معاشرہ ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ عزت کی ایک چیز سمجھی جاتی ہے. جیسے مثال میں بھی یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کہ پگڑی پاؤں میں رکھ دینا، یا بعض کلچر جو ہیں ایشیا کے اس کے اندر سائن آف لائک ویری ریسپیکٹیبل، جی، سوینئر کہہ لیں اس کو آپ. اور یعنی کہ جو لوگ پگڑی پہنتے ہیں تو ان کو لائک ان کا ایک اسٹیٹس ہائر اسٹیٹس ہو جاتا ہے، ان کی ریسپیکٹ ہائی ہو جاتی ہے. جی، تو یہ اس میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ قاتل نے جب قتل کیا تو اس نے یہ بھی نہیں لحاظ کیا کہ پگڑی اتار دینی تھی یا دستار اتارنی تھی، اس کے ساتھ ہی اس نے سر کاٹ دیا. اوہ ویری 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 سیڈ. اچھا، یہ بات یہ تو انہوں نے ویسے بتا رہے ہیں جیسے کہ اگر ہم لاجک، لیکن یہ بات اگر ہم احساس کے طور پہ لیں تو بڑی زبردست بات ہے کہ کبھی کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا رشتہ کس کے ساتھ کیا ہے، اور ہم لحاظ نہیں کرتے، لحاظ کی بات ہو رہی ہے، لحاظ نہیں کرتے. بالکل لحاظ کی بات ہو رہی ہے، بڑی زبردست. لائک وی ہیو ٹو ریسپیکٹ، وی ہیو ٹو گیو ڈیو ریسپیکٹ ٹو the people who are in relationship with us, who are blood relationship with us, who are elder than us, or like our whoever. We have to understand that before we do something, we say something wrong to them, before we ditch them, or before we do anything wrong with them, we have to understand that where they are standing, in our relationship. We have to respect the relations as well. دوسرا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ عاصم صدیقی صاحب نے بھیجا ہے کہ قاف عشق دی اگلی گلی ہے. یہ اصل میں اردو سیگمنٹ میں انہوں نے پنجابی شعر بڑا پیارا لگ رہا ہے، لیکن اچھا ہے. تے شین نبھانے اوکھے، یہ الفابیٹ جو ہے ان کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ قاف عشق دی اگلی گلی ہے. واہ بھائی واہ واہ. اور این تے شین یعنی عشق کو انہوں نے توڑ کے اور قاف کو لے کر آئے ہیں، اور بڑا خوبصورت ہے اگر دیکھا جائے کہ قاف جو ہے وہ تو لو محبت کی آخری گلی ہے، پہلے تو عین اور شین نبھانے پڑیں گے آپ. بہت خوبصورت عاصم بھائی، بہت اچھا خوبصورت عاصم بھائی، بہت اچھا. اچھا، اس کے بعد جو ہے کے بارے میں جی شہزاد علی شاہ جو ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ قدرت کی مٹھی میں ہے پنہا قرینہ قدر. یہ ان کا اپنا شعر ہے اور یہ بہت اچھے لکھاری بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ شہزاد علی صاحب نے قاف کے اوپر سارے قاف سے بھرے ہوئے شعر بھیج دیا. میں سمجھتی ہوں کہ اس کو تو نمبر 1 ملنا چاہیے. دیکھتے ہیں. قدرت کی مٹھی میں ہے پنہا قرینہ قدر، جسے قطرے کو بھی دریا بنانا آتا ہے. کیا بات ہے بھائی شہزاد بھائی، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ قدرت کی مٹھی میں ہے پنہا مطلب ہڈن، قرینہ قدر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بے شک ہے نا. پنہا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کو قادر ہے، جسے قطرے کو بھی دریا بنانا آتا ہے. اور کتنی لاجیکل بات ہے، اگر قطرہ نہیں ہوگا تو دریا بھی نہیں بنے گا.
اس نے اس قطرے سے دریا بنا ہاں کیونکہ قطرے سے ہی تو دریا بننا ہے. زبردست بہت خوبصورت. بہت زبردست بہت زبردست. اور ہمارا یہ جو ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں ابھی اور کس کا شعر ہے. جی بس یہی آج کے اشعار تھے, اور جن جن احباب نے حصہ لیا سب کا بہت شکریہ. نہیں, یہ اقبال قریشی صاحب نے لکھا ہے دوبارہ ایک اور لکھا کہ ہے ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمن, دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. واہ بہت خوب بھائی, میری بہت خوبصورت. نظر سے نہیں گزرا. اقبال قریشی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی جی کہاں کمند, دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. بہت خوبصورت, بہت بہت خوبصورت شعر ہے. جی بالکل. تو بس یہ ہمارے آج کے اشعار تھے, اور اس میں آج جن جن احباب دوستوں نے حصہ لیا ان کا بہت شکریہ.